شوق تلاوت رکھنے والا شہزادہ گجرات کا ایک مشہور بادشاہ ہوا ہے، سلطان محمود اول۔ 9ویں صدی ہجری میں گجرات پر اس کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی 26ویں رات تھی۔ سلطان محمود اول علماء کرام کی خدمت میں حاضر تھا اور تلاوت قرآن کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ ایک عالم صاحب نے فرمایا، قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، سب لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، مگر جو شخص قرآن مجید کا حافظ ہوگا اسے اور اس کے والدین نور رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان پر سورج کی گرمی اثر نہیں کرے گی۔ یہ سن کر سلطان محمود نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، افسوس، ہمارے بیٹوں میں کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے، لہذا میں تو یہ سعادت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اسی مجلس میں سلطان محمود کا بیٹا خلیل خان بھی موجود تھا۔ عید کے بعد خلیل خان دوسرے شہر میں چلا گیا اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔ خلیل خان دن رات محنت کرتا رہا، قرآن کریم کی خوب تلاوت کی، خوب محنت کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرتا رہا، یہاں تک کہ آنکھوں میں سرخی آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، رات کو جاگنے اور تلاوت کی کثرت کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی آئی ہے، لہذا کچھ دن کے لیے آرام فرمائیں۔ خلیل خان نے تڑپ کر کہا، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں تو کیا ہوا، انشاءاللہ الکریم یہ سرخی دنیا و آخرت میں سرخ روئی یعنی کامیابی دلوائے گی، میں اپنی پڑھائی میں کمی نہیں کر سکتا۔ آخر 1 سال تک دن رات محنت کرنے کے بعد خلیل خان حافظ قرآن بن گیا اور آئندہ سال اپنے والد سلطان محمود کے پاس پہنچا اور کہا، اس سال رمضان المبارک میں تراویح میں سناؤں گا۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، تم کب سے حافظ بنے؟ خلیل خان نے والد کو وہی واقعہ یاد دلوایا اور علماء کرام کی گفتگو یاد کروائی اور کہا، بس اسی وقت میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اور اب میں حافظ ہوں۔ سلطان محمود نے اپنے ہونہار بیٹے کو تراویح پڑھانے کی اجازت دی۔ خلیل خان نے پہلے دن تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ سلطان پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ دوسرے دن پھر پورا قرآن کریم ختم کیا۔ سلطان پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ پہلی 16 تراویح میں خلیل خان نے 16 ختم قرآن کیے۔ 16ویں دن سلطان محمود نے اپنے ہونہار بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، خلیل خان، تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں کہ تو نے میرے لیے روز قیامت سورج کی گرمی سے بچنے کا سامان کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رشک کس پر کریں اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، یہ کیسے عظیم لوگ تھے، انہیں تلاوت قرآن کا کیسا شوق تھا۔ کوئی روزانہ ختم قرآن کرتا تھا، کوئی 2 دن میں 1 بار مکمل قرآن مجید پڑھتا تھا، کسی نے زندگی بھر میں 18,000 بار ختم قرآن کی سعادت پائی، کسی نے 12,000 قرآن مجید مکمل پڑھے۔ ان پر رشک کرنا چاہیے۔ ہماری حالت تو ایسی ہو چکی ہے کہ ہم دنیا داری میں رشک کرتے ہیں، کوئی مہنگی گاڑی دیکھ لے تو بے اختیار آہ نکلتی ہے، کیسی اچھی گاڑی ہے، کبھی تو اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ کسی عالی شان مکان کے قریب سے گزریں تو بے اختیار کہتے ہیں، کتنی عالی شان کوٹھی ہے۔ کسی عہدے دار کو دیکھ لیں تو رشک کرتے ہیں، کسی امیر کبیر کو دیکھ لیں تو رشک کرتے ہیں، کسی کے بینک بیلنس کے متعلق سن لیں تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ کاش ہم شائقین تلاوت پر رشک کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 لوگوں پر ہے، ایک وہ جسے اللہ پاک نے قرآن عطا کیا
اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ پاک نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ شوق تلاوت پیدا کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ دل میں شوق تلاوت بڑھائیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کیا کریں۔ ہو سکے تو کچھ صورتیں زبانی یاد کر لیں، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں، بلکہ نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ثواب نصیب ہوگا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں، اور جو بغیر وضو قرآن کریم کو چھوئے بغیر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن بلندی دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو بندہ قرآن مجید کو اپنا امام بنا لے، قرآن کریم اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو بندہ قرآن مجید کو پس پشت ڈال دے اسے جہنم کی طرف چلا دیتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، قرآن مجید اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کریم سے بے وفائی کرے، اس کی تلاوت نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اور روز قیامت اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 چیزیں اجنبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 چیزیں اجنبی ہیں۔ ظالم کے دل میں قرآن اجنبی ہے، آبادی میں ویران مسجد کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ گھر جہاں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی وہاں قرآن مجید اجنبی ہے، اور بری قوم میں نیک آدمی اجنبی ہوتا ہے۔